نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے پاس جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے فرض زکوٰۃ اور بنی اسرائیل کی مثال۔ وہ مسلمان بہن بھائی جن کو اللہ نے رزق دیا ہے اور ان کے پاس اتنا مال و دولت موجود ہے کہ وہ صاحب نصاب ہیں، تو ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ قمری مہینوں کا 1 سال مکمل ہونے پر وہ اپنے مال میں سے 2.5% اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ ایسا کرنے سے ان کا باقی مال پاک ہو جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے، ایک کوڑی تھا، دوسرا گنجا تھا اور تیسرا نابینا شخص تھا۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی اور ایک فرشتے کو انسانی شکل میں ان کے پاس بھیجا۔ وہ فرشتہ سب سے پہلے کوڑی کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، تمہیں کیا چاہیے؟ تو اس کوڑی نے کہا کہ مجھے خوبصورت جسم چاہیے۔ تو اللہ کے حکم سے اس کا جسم بہت خوبصورت ہو گیا۔ پھر اس فرشتے نے اس کو ایک حاملہ اونٹنی دی اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا چاہیے؟ تو اس گنجے نے کہا کہ میرے پاس بال نہیں ہیں، میری خواہش ہے میرے پاس خوبصورت بال آ جائیں۔ تو اللہ کے حکم سے اس کے سر پر بہت خوبصورت بال آ گئے۔ پھر اس فرشتے نے اسے ایک حاملہ گائے گفٹ کی اور وہاں سے چلا گیا۔ پھر وہ فرشتہ ایک نابینا شخص کے پاس پہنچا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ مجھے آنکھیں چاہیے۔ پھر اللہ کے حکم سے اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور وہ بالکل ٹھیک دیکھنے لگا۔ پھر اس کی ہی خواہش پر فرشتے نے اسے ایک حاملہ بکری گفٹ کی اور وہاں سے چلا گیا۔ پھر ان 3 لوگوں کے پاس جو جانور تھے حاملہ، ان میں بہت برکت ہوئی، بہت خوب ان کے جانور بڑھ گئے اور بہت زیادہ جانور ہو گئے اور وہ بہت امیر ہو گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دن ان کی آزمائش کی اور وہی سابقہ فرشتہ جو ہے اس کو انسانی شکل میں ان لوگوں کے پاس بھیجا۔ وہ فرشتہ سب سے پہلے کوڑی کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کرم کیا تھا، تمہیں خوبصورت جسم دیا تھا، تو آج میں مجبور ہوں، مجھے ایک اونٹنی دے دو۔ تو وہ کوڑی بولا کہ میں تو شروع سے ہی خوبصورت جسم کا مالک ہوں اور یہ مال و دولت تو میں باپ دادا سے یہ دیکھ رہا ہوں، میں تو شروع سے ہی امیر ہوں، تو تمہارے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس شخص نے جھوٹ بولا۔ وہ فرشتہ پھر وہاں سے دوسرے گنجے شخص کے پاس گیا اور اس سے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں خوبصورت بال دیے ہیں، تمہیں اتنا مال و دولت دیا ہے، تو مجھے آج مجبوری ہے، تم مجھے ایک گائے دے دو۔ تو اس شخص نے کہا، کہاں کی باتیں کرتے ہو، میں تو باپ دادا کے وقت سے ہی بہت امیر ہوں اور میرے بال تو شروع سے ہی بہت خوبصورت ہیں۔ اس شخص نے بھی جھوٹ بولا۔ آپ دیکھیں آج کے دور میں بھی جو نئے نئے امیر ہوتے ہیں اور کبھی غربت میں ان کے ساتھ کسی نے احسان کیا ہو تو وہ بھول جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہاں کی باتیں کرتے ہو، ہم تو شروع سے ہی لینڈ لارڈ ہیں۔ تو اس شخص نے بھی جھوٹ بولا اور پھر وہ فرشتہ تیسرے شخص کے پاس گیا جو کہ نابینا تھا۔ پھر فرشتے نے اس سے بھی کہا کہ تمہیں اللہ نے آنکھیں دی ہیں اور اتنا مال و دولت دیا ہے، تو مجھے ایک بکری دے دو۔ تو اس نابینا شخص نے کہا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے آنکھیں دی، مجھے اتنا مال و دولت دیا، تم ایک بکری کی بات کرتے ہو، تم جتنی بکریاں چاہو اور جو کچھ چاہو آج لے کے جا سکتے ہو، میں تمہارا ہاتھ نہیں روکوں گا۔ تو فرشتے نے کہا کہ مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے
تم لوگوں کی آزمائش کی تھی اور پچھلے جو 2 بھائی ہیں تمہارے وہ ناکام ہو گئے اور تم اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے ہو۔ تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے تو وہ ضرور آپ کی آزمائش بھی کرتا ہے کہ کیا میرے بندے اپنے رزق میں سے 2.5% میری راہ میں خرچ کرتے ہیں؟ کیا یہ ان لوگوں کو دیتے ہیں جو ضرورت مند ہیں؟ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو 1 سال مکمل ہونے پر اپنے مال میں سے 2.5% اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، آپ مکمل زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو پھر قیامت کا دن جب قائم ہوگا تو آپ سے اس بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا۔